زیر مبادلہ ذخائر کو سہارا پاکستان کا سعودی عرب سے $2 ارب موصول اسٹیٹ بینک کے مطابق 15 اپریل کو سعودی وزارت خزانہ سے فنڈز فراہم کیے گئے۔ مجموعی طور پر $3 ارب فائنانسنگ کی یقین دہانی۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کو رواں ماہ $3.5 ارب ادائیگی کے باوجود سعودی معاونت سے ذخائر پر دباؤ کم ہوگا، جبکہ سعودی عرب کے $5 ارب کے سابقہ ڈپازٹس کے طویل المدتی رول اوور سے بیرونی کھاتے کو مزید مستحکم ملنے کی توقع ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ولی عہد کو پاکستان کی امن کوشش اور اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات بارے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں سٹی میکرو فورم سے خطاب۔ سرمایہ کاروں کو اقتصادی حکمت عملی پر بریفنگ۔ کہا IMF سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری مئی کے اوائل میں متوقع ہے۔ مشرق وسطی کا بحران بڑا سپلائی شاک ہے۔ وزیر خزانہ کے سعودی مالی معاونت پر گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ پروگرام کے اجراء کی تصدیق کی تھی۔ یورو بانڈز اسلامی اسکوک اور روپے سے منسلک ڈالر بانڈ کے لیے لیڈ مینیجرز کے انتخاب کا عمل جاری ہے۔ پاکستان کے پہلے پانڈا بانڈ کا اجراء مئی میں متوقع ہے۔ وزیر خزانہ کا پیٹرولیم ذخائر بڑھانے اور قابل تجدید توانائی کی جانب تیز منتقلی پر زور دیا گیا ہے۔ لاہور میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھنے سے شارٹ فال میں اضافہ۔ شہری علاقوں میں 4 سے 6 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے بجلی کی بندش۔ رہائشی سوسائٹیز میں 2 سے 4 اور اندرونی لاہور میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ معمولاتی زندگی شدید متاثر۔ لیسکو ذرائع کے مطابق لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ پاکستانی قیادت نے عالمی امن کا پرچم تھام لیا۔ فیلڈ مارشل ایران اور وزیر اعظم سعودی عرب پہنچ گئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی کوششیں تیز۔ جنگ بندی برقرار رکھنے اور جنگ کے مکمل خاتمے کا عزم۔ فریقین میں بات چیت کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے بھاگ دوڑ۔ قومی قیادت کشیدگی کم کرنے کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا۔ پاکستان دنیا میں امن کا ضامن۔ عالمی برادری کی اسلام آباد کی جانب نظریں لگ گئیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستانی لیڈرشپ بھی مرکز نگاہ۔ یورپ، امریکہ اور ایشیائی ممالک نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ امریکی، روسی، چینی صدور کا قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ امن مشن کے لیے بڑی اڑان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سعودی عرب آمد۔ سعودی حکام اور سفارتی شخصیات کا جدہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ نائب گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی تعلقات کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ سپاہ سالار رم کے سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی، پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ عباس اراغچی نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایران میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر پاکستانی وفد سے ملاقات کی ویڈیو جاری کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران آمد۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ ایران امریکہ ثالثی کے لیے جاری کوششوں کا حصہ ہے۔ پاکستان مذاکرات میں واحد ثالث ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کرن لیوٹ کہتی ہیں کہ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت ہو رہی ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی دوستی اور کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ چینی صدور نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی کہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کر رہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ آبنائے ہرمز میں مکمل ناکہ بندی ہے۔ ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے تمام ممالک کے جہازوں پر ناکہ بندی نافذ ہے۔
हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, ईरान का ऐलान। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका का जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक इसरार अमरीका की नावाकफ़ी की दलील है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान अपने हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पाबंदियाँ ख़त्म करने और नुकसानात का अज़ाला चाहता है। पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी पाबंदियाँ हटाने पर गुफ्तगू हुई। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। हमारी नीयत है कि सफारती ज़राए से मसाइल हल करें। खत्ते में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान लबनान के मुज़ाहमती इक़दामात की हमायत से पीछे नहीं हटेगा। ईरान आबनाए हर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। चीनी सदर ने ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा शी जिनपिंग के साथ खतूत का तबादला हुआ है। ईरान को हथियार फराहम ना करने की दरख्वास्त की। शी जिनपिंग ने जवाब में यकीन दहानी कराई कि चीन ऐसा नहीं कर रहा। तेल की कीमतें या सूरत हाल चीन के साथ मुलाकात के माहौल को मुतासिर नहीं करेंगी। चीन खुश है कि आबनाए हुर्मुज़ हमेशा के लिए खोल रहा हूँ। ये इक़दाम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अमरीका और चीन मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुफाहमत के साथ अमरीका को सख्त वार्निंग। कहा, ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहता है। अगर अपनी मर्जी मुसल्लत करने या झुकाने की कोशिश की गई तो दुश्मन नाकाम होगा। ईरान तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। कभी किसी ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। शहरियों, बच्चों और अहम तनसीबात, स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी आलमी कानून और इंसानी असूल के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा 48 घंटों के दौरान कोई भी बहरी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर नहीं निकला। 9 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की। अमारात और ईरान में सिफारती कोशिशें तेज़। UAE के नायब सदर का ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के साथ राब्ता। खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों का इआदा। मसाइल का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर दिया गया। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का एक बार फिर अमरीका को दो टोक इनकार। कहा, ईरान जंग हमारी नहीं, किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानिया पर जंग में शामिल होने के लिए बहुत दबाव डाला गया। ईरान जंग में शमूलियत हमारे कौमी मफाद में नहीं है। जनूबी कोरिया ईरान की मदद के लिए आ गया। जंग से मुतासरा इलाकों के लिए $5 लाख इमदाद फराहम करने का फैसला। जनूबी कोरिया की वजारत खारिजा के मुताबिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जरिए $5 लाख इमदाद दी जाएगी। उम्मीद है कि ये इमदाद मुतासरा इलाकों में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद देगी।